ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ تشریف فرما خوش عقیدہ اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز نہیں اس کے اندر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں قطب الاقطاب حضور سیدنا شیخ غوث العظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کی طرف منسوب جماعت رضائے مصطفیٰ ممبئی کے پرچم تلے یہ 11 روزہ محافل، جن میں آپ حضرات روزانہ مختلف علماء کرام سے نئے نئے عنوانات پر پابندی کے ساتھ خطابات سماعت کر رہے ہیں، یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی ہے کہ ہم اپنے مقدس پیر کی طرف منسوب محفل پاک کے اندر حاضر ہونے کی سعادتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ زندگی ہے، زندگی کا وقت تو کہیں پر بھی گزر سکتا ہے، آدمی پیڑ کے نیچے بیٹھ کر بھی اپنا وقت گزار سکتا ہے، لیکن وہ وقت بھی کتنا پیارا وقت ہے جو اپنے آقاؤں کی محفلوں کے اندر بیٹھ کر کے گزارا جائے۔ کل قیامت کے میدان میں جب ہماری زندگیوں کے اوقات کو کھولا جائے گا حساب و کتاب کے لیے، تو اس وقت کتنا لطف آئے گا جب ان گھڑیوں میں یہ لکھا ہوگا کہ یہ اپنے پیارے پیر کی محفل کے اندر شریک ہو کر کے اللہ اس کے رسول کی باتیں کر اور سن رہا تھا۔ اس کا مزہ اور لطف ابھی اتنا نہیں آئے گا جتنا مزہ اور لطف اس وقت آئے گا۔ اور محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں، اور ایسی محفلوں کے اندر سر نہیں گنے جاتے ہیں کہ 2 بیٹھے ہیں کہ 200 بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بس ان کا کرم ہے، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ آج مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ عنوان اگرچہ ایک اصلاحی عنوان ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عنوان پر ہماری سوسائٹی اور معاشرے کے ہر چھوٹے بڑے بوڑھے جوان اور ہر ماں بہن کو اس عنوان کے اوپر ضرور گفتگو سننا چاہیے۔ اور اگر میں اپنی طرف سے نہ کہوں، مصر کی سرزمین پر ایک بہت بڑے پروفیسر ہیں محمد خالد ثابت نام سے،
انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہندوستان کی سرزمین پر ایک شیخ اختر رضا نام کے عالم زمانہ ہیں، لوگ اگر ان کی باتوں پہ عمل کر لیں اور ان کے اس فتوے پہ عمل کر لیں تو دنیا سے برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کیا کہا تھا اور حضور تاج الشریعہ کا وہ کون سا فتویٰ ہے وہ میں آخر میں رکھوں گا۔ میرا جو عنوان ہے میں اس کی طرف آتا ہوں، کیونکہ جب میری پوری گفتگو آپ لوگ سن لیں گے اس کے بعد میں مصر کے شیخ کی بات سنیں گے اور حضور تاج الشریعہ کا فتویٰ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اللہ نے کیسا پیارا دامن ہمارے ہاتھوں میں عطا فرمایا ہے۔ حضرات مکرم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھوں جیسی بڑی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، اور مجھے جو عنوان دیا گیا ہے اسی حوالے سے دیا گیا ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، اگر ہماری آنکھیں نہ ہوں تو ہم زندگی کے لیے قدم قدم پر لوگوں کے محتاج ہوں گے۔ ہم یہاں سے باہر نہیں جا پائیں گے، باہر سے اندر نہیں آ پائیں گے، ہم زندگی گزارنے کے لیے جگہ جگہ لوگوں کے محتاج ہو کر کے رہ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت جو ہمیں عطا فرمائی، اس کی قدر ہمیں آج معلوم نہیں ہے۔ اس کی قدر اگر معلوم کرنا ہو تو ان لوگوں سے پوچھو جو لوگ آنکھوں جیسی عظیم نعمت سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ کے چھوٹے سے کٹورے کے اندر اپنی کروڑوں نعمتوں کو بھر دیا ہے۔ اگر یہ آنکھیں نہ ہوتی تو اپنے ماں باپ کو ہم دیکھ پاتے، نہ قرآن جیسی مقدس کتاب کا دیدار کر پاتے، نہ ہم حضور تاج الشریعہ کو دیکھ پاتے، نہ خانہ کعبہ کو دیکھ پاتے، نہ گنبد خضرا کے جلوے ہماری نگاہوں میں بس پاتے۔ اور دنیا کے اندر جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں جو ہمیں آج نظر آ رہی ہیں، یہ اللہ کی اس نعمت کا صدقہ ہے کہ اسی نعمت کے ذریعے آج ہم ان تمام اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی تو ساتھ میں پابندی بھی لگا دی۔ کیا فرمایا؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے محبوب مسلمان مردوں سے کہہ دو، اور آگے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے محبوب مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو کچھ جھکا کر کے رکھیں۔ یہ پابندی لگائی گئی۔ یہ پابندی کیوں لگائی گئی؟ کیونکہ آنکھیں اللہ نے دی ہیں، اس سے آپ اچھی چیزیں بھی دیکھ سکتے ہو، بری چیزیں بھی دیکھ سکتے ہو۔ اگر اچھی چیزیں دیکھو گے قیامت کے دن اس کا اجر ملے گا، اگر بری چیزیں دیکھو گے قیامت کے دن وبال جان بن جائے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک قیامت کے دن کان، آنکھ اور دل، ان ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ سب نے کیا 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 ہے، سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال ہوگا۔ اور حضرات مکرم، ان آنکھوں پر اللہ نے پابندی کیسی لگائی؟ آپ نے کبھی اس چیز پہ کبھی غور نہیں کیا ہوگا، کیونکہ حدیث پاک میں جو یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا، اے آدم کے بیٹے پہلی نظر تیری معاف ہے، یعنی اچانک اگر کسی پر نظر پڑ جائے غیر محرم پر تو معاف ہے، لیکن اگر دوبارہ تو نے نظر اٹھا کر کے دیکھا تو یہ تیرے لیے ہلاکت ہے۔ اور شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے نظر۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان کہتا ہے یہ آنکھیں میرا ایسا تیر ہے، میرا یہ وار کبھی خالی جاتا ہی نہیں ہے، اس وار سے میں بڑے بڑوں کو نشانہ بنا لیتا ہوں۔ تو جب اتنا خطرناک معاملہ ہے، نظریں پتہ نہیں کب کہاں اٹھ جائیں، تو ہو سکتا ہے قیامت کے میدان میں ہم جاتے اور اللہ کی بارگاہ میں جب ہم سے پوچھا جاتا کہ تم نے غیر کو کیوں دیکھا، تو ہم یہ بہانہ بنا لیتے، اے اللہ نگاہیں کھلی تھی، نظر پڑ گئی تھی اور آنکھیں بند کرتے کرتے ٹائم لگ گیا جب تک میں اس کو دیکھ لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہانہ پہلے ہی ختم کر دیا۔ کیسے ختم کیا؟ اللہ نے کانوں پہ کوئی پردہ نہیں لگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ناک پہ کوئی پردہ نہیں لگایا اور دیگر چیزوں پہ پردہ نہیں لگایا، لیکن آنکھ پہ اللہ نے ایسا پردہ لگایا کہ پلک جھپکتے ہی وہ پردہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا تیز رفتار پردہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں لگایا؟ تاکہ جیسے ہی غیر محرم پہ نظر پڑے فوراً نظر کو جھکا لو۔
آپ دیکھیں آنکھوں کے سامنے ذرا ہاتھ اٹھائیں آپ، فوراً نظریں جھکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اتنا تیز رفتار پردہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کے سامنے اس لیے لگایا ہے تاکہ بندہ قدان میں بہانہ نہ بنائے کہ مولا میں آنکھیں بند کر رہا تھا، ٹائم لگ گیا اس لیے میری نظر اس پہ پڑ گئی۔ اور حضرات مکرم آنکھوں کا معاملہ کتنا سنگین ہے میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت ابو بکر قطانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرے ایک دوست کا انتقال ہو گیا، میں نے اس کو خواب میں دیکھا اور میں نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ میں کیا معاملہ کیا؟ وہ کہنے لگا کہ جب رب کی بارگاہ میں میری پیشی ہوئی اور میرے اعمال کا حساب و کتاب شروع ہوا تو میرا ایک گناہ ایسا تھا جس گناہ کے پاداش کے اندر مجھے 70 سال تک اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے رہنا پڑا۔ حضرت ابو بکر قطانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ایسا کون سا سنگین جرم تھا جس کی وجہ سے تجھے 70 سال تک اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے رہنا پڑا؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک بار تو نے خوبصورت بچے کو بری نظر سے دیکھ لیا تھا، تیرا یہ ایسا جرم ہے تو اسی ایک جرم کی وجہ سے مجھے اللہ کی بارگاہ میں 70 سال تک کھڑے رہنا پڑا۔ بتاؤ اتنے عظمت والے بادشاہ کے دربار میں تو دو چند لمحوں کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے پسینے چھوٹ جاتے ہیں بندوں کے، 70 سال تک کھڑا رہنا پڑا۔ کیوں؟ ایک خوبصورت بچے کو صرف بری نظر سے دیکھ لینے کی بنیاد کے اوپر۔ اتنا سنگین جرم ہے یہ، بندہ اگر اپنی نگاہوں کی حفاظت کا سامان نہ کرے، اور حضرات مکرم نگاہوں کی حفاظت اس دور کے اندر اور بھی زیادہ ضروری ہو گئی ہے۔ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ جب عیسائیوں اور مسلمانوں کی جنگوں کا آغاز ہوا تھا جس کو صلیبی جنگیں کہتے ہیں، یہ جنگیں 200 سال تک چلی تھی، 200 سال تک جنگیں چلی، ہر جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اب 200 سال کی جنگوں کے بعد میں جو صلیبی جنگوں کا ہیرو تھا اس کا نام تھا سینٹ لوئس، وہ جب مرنے لگا تو اس نے کہا تھا کہ جنگیں بہت کر لی، جنگوں سے مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، میں دنیا سے جاتے جاتے تمہیں 3 وصیتیں کرتا ہوں، اگر تم ان 3 وصیتوں پہ کام کرو گے تو تمہیں مسلمانوں سے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، بغیر لڑے ہوئے ہی مسلمانوں کو تم دبا کر کے رکھ دو گے۔ اس نے کہا تھا میری پہلی وصیت یہ ہے کہ تم مسلمانوں کے اندر جو مضبوط دین والے ہیں ان کو پنپنے مت دو، ان کو دبا کر کے رکھو۔ اور اس نے کہا تھا دوسری میری وصیت یہ ہے کہ مسلمان حاکموں میں بادشاہوں میں آپس میں پھوٹ ڈالو، اور تیسری وصیت یہ ہے مسلمانوں میں بے حیائی عریانیت اور فحاشی کو پیدا کرو، یعنی ایسی چیزیں مسلمانوں کے اندر لا کر کے رکھ دو ان کی نگاہیں خراب ہوں، ان کی نگاہیں آوارہ ہوں، تاکہ ان کا ذہن خراب ہو، ان کا دل خراب ہو۔ جب مسلمانوں کے اندر ایسی برائیاں تم پیدا کر دو گے تو تمہیں تلوار کے ذریعے مسلمانوں کو دبانا نہیں پڑے گا، مسلمان اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ اس کے اوپر پھر باضابطہ طور پر کام ہوا، اور وہ کام ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچا آج آپ نگاہ اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے بتاؤ وہ چیزیں جو بند کمرے کی چیزیں ہیں اس کو موبائل کے اندر عام کیوں کیا گیا؟ آخر اس میں کیا مقصد تھا؟ وہ مقصد وہی تھا، ان کا ایک ٹارگیٹ ہے کہ کس طرح بے حیائی کی باتیں مسلمانوں کی آنکھوں میں اتاری جائیں، کیونکہ جب ان کی آنکھیں گندی ہوں گی دل گندا ہوگا، اور جب دل گندا ہوگا نور ایمان کمزور ہوگا، اور جب نور ایمان کمزور ہوگا تو تم اس کو جتنا بہکانا چاہو گے آرام سے بہکا سکو گے، دین سے جتنا دور کرنا چاہو گے آرام سے ان کو دین سے دور کر لو گے۔ اسی لیے ایک حدیث قدسی کے اندر ہے، امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث قدسی کو اپنی کتاب الحدیث القدسیہ کے اندر کوڈ کیا ہے۔ فرماتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے جو چیزیں میں نے حرام کی ہیں ان کو مت دیکھنا، اس لیے کہ تو جب قبر میں جائے گا تو کیڑے سب سے پہلے تیری آنکھ ہی سے کھانے کی شروعات کریں گے۔ ابھی اگر آج ہم مر جائیں، آج اگر ہم کو قبر میں رکھ دیا جائے اور اگر ہم نے بری نظروں سے کام لیا ہے تو کیڑے ابھی شروعات کر دیں گے آنکھوں سے۔ آپ اگر کسی کی قبر کھول کر کے جا کے دیکھ لو، آج ان کی آنکھوں کے ڈھیلے نہ بہ گئے ہو تو بتانا مجھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کے بیٹے اپنی آنکھوں کو حرام کاموں سے بچا کے رکھنا، کیونکہ قبر میں جب کیڑے کھائیں گے تو شروعات تیری آنکھوں ہی سے کریں گے۔ یہی وجہ ہے حضرت فضل بن عباس میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک خشمی عورت کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، اب حضرت فضل بن عباس کی نظر اس عورت کے اوپر پڑ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بیچ میں کر دیا اور چہرہ گھما دیا۔
بتاؤ صحابی رسول ہیں، میرا آقا علیہ السلام نے چہرہ ان کا گھما دیا. کیوں گھما دیا؟ تاکہ غیر محرم عورت کے اوپر نظر نہ پڑنے پائے. اللہ اکبر. حضرات مکرم بتاؤ ازواج مطہرات سے زیادہ نیک عورت کون ہوگی؟ لیکن ازواج مطہرات موجود ہیں. ایک نابینا صحابی آئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پردہ کرو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ تو نابینا ہے، کیسے ہم ان سے پردہ کریں؟ میرے آقا نے فرمایا وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو. بتاؤ اتنی سخت پابندی لگائی گئی. میں آپ کو بتاؤں اسلام کے اندر نظروں پہ پابندی کا معاملہ کیا ہے. عورت جب تک زندہ ہے تب تک تو غیر محرم عورت کی طرف دیکھ نہیں سکتے، لیکن اگر کسی عورت کا انتقال ہو گیا تب بھی اس کو دیکھنا جائز نہیں ہے غیر محرم عورت کو. اور مسئلہ یہ ہے اگر عورت کا انتقال ہو جائے اور اس کو غسل دینے والی کوئی عورت نہ ہو اور مرد ہی ہے خالی، تو مرد اس کو غسل نہیں دے گا، کیونکہ غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، بلکہ تیمم کرائے گا. اور تیمم کیسے کرائے گا؟ اپنے ہاتھ کے اوپر کپڑا پہلے پہن لے گا اور کپڑا پہن کر کے پھر تیمم کرائے گا. اور تیمم کراتے وقت میں اس مرد کے اوپر لازم ہے کہ خالی تیمم کرائے، اپنی نظریں اس مردہ عورت کی کلائی کے اوپر ڈالنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے. تھوڑا تصور کرو آپ لوگ، عورت مر چکی ہے، اس کی کلائی کو دیکھنا مجبوری میں بھی جائز نہیں ہے. تو غیر محرم عورتیں اگر نگاہوں کے سامنے اگر روڈ اور بازاروں پہ آ جائے، بندہ اگر اس کو دیکھے تو کیا وبال ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعنت ہے ان لوگوں پر جو غیر محرموں کو دیکھتے ہیں، اور لعنت ہے ان عورتوں پر جو غیر محرموں کو دکھانے کے لیے اس طرح باہر نکلتی ہیں تاکہ غیروں کی نظر ان کے اوپر پڑے. آج اپنے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر آپ دورہ کر کے دیکھیں آج کیسے حالات بن چکے ہیں. آج جو ہے وہ نظروں کی حفاظت کا مسئلہ کتنا مشکل ہو چکا ہے. اور اگر کوئی بندہ غیر محرم سے اپنی نظروں کو جھکا لے، لوگ آج کہتے ہیں کہ نماز پڑھتا ہوں نماز میں مزہ نہیں آتا، میں عبادت کرتا ہوں عبادت میں لطف نہیں آتا، درود شریف پڑھتا ہوں دل نہیں لگتا. دل کہاں سے لگے گا؟ جب نگاہیں گندی ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ عبادت کی چاشنی ختم کر دیتا ہے. یہ میں نہیں کہتا، حدیث پاک میں موجود ہے کہ اگر کسی غیر کے محاسن کے اوپر نظر پڑ جائے اور بندہ اپنی نگاہوں کو جھکا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی چاشنی عطا فرمائے گا کہ اسے عبادت کے اندر بڑا لطف آئے گا. پھر نماز پڑھے گا تو نماز میں مزہ آئے گا، تسبیح پڑھے گا تو تسبیح میں مزہ آئے گا. آج ہمیں جو مزہ نہیں آ رہا، لطف نہیں آ رہا، کیونکہ ہماری نگاہیں گندی ہو چکی ہیں، ہماری نگاہیں آوارہ ہو چکی ہیں. اگر نگاہوں کی آوارگی ختم ہو جائے، آج تو عورتوں کا بھی معاملہ آپ دیکھیں، لوگ مجھ سے بتاتے ہیں جب میں جاتا ہوں کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے، ہم کسی کا سامان پہنچانے ان کے گھر پہ جاتے ہیں، مسلمانوں کا مکان ہوتا ہے، اندر سے عورت آدھا کپڑا پہنے ہوئے باہر نکل کر کے آتی ہے. بتاؤ ایسے سنگین حالات. میرا آقا علیہ السلام نے بہت پہلے بتا دیا تھا، آپ کی نگاہیں پہلے ہی دیکھ رہی تھیں کہ قیامت سے پہلے ایسا زمانہ آئے گا کہ عورتیں کپڑا پہن کر کے بھی ننگی ہوں گی. اس زمانے میں تو لوگ سوچتے ہوں گے کہ کپڑا پہن کر کے آدمی کیسے ننگا ہوتا ہے، لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کپڑا پہننے کے باوجود بھی عورتیں اتنا جو ہے وہ کم لباس پہن رہی ہیں کہ نگاہیں آلودہ اور آوارگی کا شکار ہو رہی ہیں. حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک بیٹا غزوہ کے اندر شہید ہو گیا. انہوں نے چادر اپنے چہرے پر رکھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی تو کسی نے کہہ دیا ام خلاد تمہارا بیٹا انتقال کر گیا ہے، تمہیں تو چادر اوڑھ کے آنے کی کیا ضرورت تھی، اتنا تمہیں خیال اپنے بیٹے کا غم نہیں. تو جواب کے اندر حضرت ام خلاد نے کیا کہا تھا؟ کہا میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا کو نہیں کھویا ہے، میری حیا اب بھی باقی ہے. وہ یعنی اس زمانے کی عورتوں کو اللہ نے اتنی حیا دی تھی، اگر سگا بیٹا شہید ہو جائے تب بھی پردہ ان کا نہیں اترتا تھا. اور آج بازاروں کے اندر دیکھو، اور بازاروں کے بعد میں کسی شادی میں آپ جا کر کے دیکھ لو، آج کتنی بے حیائی کا ماحول ہماری نگاہوں کے سامنے بنا ہوا ہے. حضرات مکرم، آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یادداشت کمزور ہو گئی ہے، حافظہ کمزور ہو گیا ہے، تھوڑی آواز کو، حافظہ کمزور ہو گیا ہے، ہم کیا کریں، ہم کو یاد ہی نہیں رہتا. آپ کو معلوم ہے یحییٰ بن یحییٰ نے حضرت امام مالک سے پوچھا تھا کہ دماغ کمزور ہو تو دماغ بڑھانے کا نسخہ کیا ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ ذہن کو بڑھانے کا نسخہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روک کر کے رکھو. بندہ جب گناہوں سے بچتا ہے اللہ اس کو بہترین دماغ اور ذہن عطا فرماتا ہے. حضرت
امام شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ غیروں پر نظر کرنے کی وجہ سے بندے کا دماغ کمزور ہوتا ہے، حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ آج دیکھو لوگوں کے حافظے کتنے کمزور ہو گئے ہیں، ورنہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انصار کی عورتوں کے اوپر رحم فرمائے کہ رات میں آیت اتری ہے پردہ کرو عورتوں۔ بتاؤ رات میں آیت اتری ہے تو کہاں سے اوڑھنی لائیں، رات کے وقت مارکیٹ بند ہے، کہاں سے پردہ لے کے آئیں؟ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کی رحمتیں و انصار پر رات میں پردے کی آیت اتری، انہوں نے صبح ہونے کا انتظار ہی نہیں کیا، رات تو رات اپنی چادروں کو پھاڑ کر کے انہوں نے پردہ بنا لیا۔ فجر کی نماز جب پڑھنے کے لیے گئی تو پردہ کے ساتھ میں نماز پڑھنے کے لیے وہ گئی۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا تو رحمتیں برستی تھی۔ آج جو ہے وہ آلودگیاں ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ بتاؤ آج سوشل میڈیا پر، موبائل وغیرہ پر وہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، بچوں کو وہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں جو بند کمرے کی چیزیں ہیں، جن کو دیکھنا تو عام حالات کے اندر بھی جائز نہیں ہے، بلکہ شریعت مطہرہ کا حکم کیا ہے؟ شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کبھی میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی شرم کی جگہ کو نہیں دیکھا اور کبھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے میری شرم کی جگہ کو نہیں دیکھا۔ بتاؤ ساری زندگی میاں بیوی کی طرح ساتھ میں رہے لیکن کبھی جو ہے وہ ایسی جگہ کے اوپر نظر بھی نہ ڈالی۔ اتنی پاکیزگی اسلام نے ہم کو سکھائی اور آج بچوں کو وہ سب چیزیں دکھائی جا رہی ہیں۔ اتنی گندگیاں دماغوں کے اندر کیوں بھری جا رہی ہے؟ یہ صرف میرے اور آپ کے لیے ہے تاکہ مسلمان، باقی تو سب جہنم میں جانے ہی ہیں، اس مسلمان قوم کو کیسے بگاڑا جائے تاکہ یہ جہنم میں جانے کا سامان کر لے۔ حضرات مکرم اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اگر اپنی بیوی کے پاس میں جاؤ تو بالکل جانور کی طرح ننگے نہ ہو جایا کرو، یعنی اتنا ہی کپڑا ہٹایا کرو جتنی تمہیں ضرورت ہے۔ اسلام اتنی پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہوا نظر آتا ہے لیکن آج وہ ساری پاکیزگی ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو رہی ہے۔ کیوں؟ آج ہم نے مغربی تہذیب اور مغربی کلچر کے پیچھے چلنا شروع کر دیا ہے۔ اگر بندہ پاکیزگی پہ چلے تو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا انعام دیتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جب قحط پڑ گیا لوگوں نے بڑی دعائیں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باران رحمت کا نزول فرما دے، بہت دعائیں کی لیکن بارش نازل نہیں ہوئی۔ سب اکٹھا ہو کر کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے کہ حضرت ہم نے دعائیں کر لی لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے۔ میں بتاؤں آپ کو پاکیزگی سے بندہ رہتا ہے تو اس کا اثر کتنا پڑتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنی ماں کے دامن کا ایک دھاگا نکالا اور دھاگا نکال کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ یہ اس مقدس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے جس نے ساری زندگی اپنے آپ کو غیروں کی نظروں سے بچا کر کے رکھا، اللہ اس کی پاکیزگی کے صدقے کے اندر باران رحمت کا نزول فرما دے۔ اللہ نے اس دھاگے کی اتنی لاج رکھی، ادھر آپ نے دعا فرمائی ادھر باران رحمت کا نزول شروع ہو گئے۔ بتاؤ عورت اگر ساری زندگی اپنے آپ کو غیروں سے بچا کر کے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس عورت میں نہیں، اس عورت کے جسم سے لگے ہوئے کپڑے کے ایک دھاگے میں اتنی برکتیں عطا فرماتا ہے کہ ساری دعائیں جہاں پر ناکام آئے وہاں پہ اس دھاگے کا صدقہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اتنا مقبول ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت یونس بن یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک بار راستے سے گزر رہے تھے تو راستے میں ان کی نظر ایک عورت پہ پڑ گئی، تو اچانک تو نظر پڑی جاتی ہے لیکن وہ اللہ والے تھے، ان کو پتا تھا اگر غیر پہ نظر پڑ گئی تو جب غیر عورت پہ نظر پڑتی ہے نا آدمی کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے آپ اولیاء کرام کے بارے میں پڑھیں گے، ولی تھے، صوفی تھے وہ، لیکن غیر عورتوں کے چکر میں پھنس کر کے وہ گمراہیت کا شکار ہو گئے۔ تو جب نظر پڑی تو اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی، مولا آنکھیں تیری بہت بڑی نعمت ہے لیکن مولا جب ان آنکھوں کے ذریعے میرے برباد ہونے کا چانس موجود ہے، کہیں مجھے آنکھیں جہنم میں لے جائیں نہ لے جائیں، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے جہنم کا بڑا ڈر لگتا ہے، اللہ میری آنکھوں کو لے لے تاکہ میں ان آنکھوں کے ذریعے کوئی گناہ نہ کرنے پاؤں۔ ادھر انہوں نے دعا کی، اللہ نے ان کو نابینا بنا دیا۔ بتاؤ وہ اتنا ڈرتے تھے، ایک نظر پڑ گئی تو اتنا ڈر رہے کہیں یہ آنکھیں مجھے جہنم میں نہ لے جائیں۔ ہم تو صبح شام پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے رہتے ہیں، کہاں کہاں ہماری نظریں آوارگی کا شکار ہوتی رہتی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو آنکھیں دنیا کے اندر حرام چیزیں دیکھیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان آنکھوں کے اندر آگ بھرے گا، آگ۔ آنکھوں میں مچھر چلا جائے تو حالت خراب ہو جاتی ہے،
آنکھوں میں اگر مچھر چلا جائے تو حالت خراب ہو جاتی ہے، اگر جہنم کی آگ آنکھوں میں بھری جائے گی تو کیا بنے گا۔ اور مجھے تو بڑا تعجب ہوتا ہے، جوان تو جوان، وہ بوڑھے جو ساری زندگی نیک بن کر کے رہے، آج کل موبائل اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کی نگاہیں آوارہ ہو رہی ہیں، ان کا بڑھاپا خراب ہو رہا ہے۔ بتاؤ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور آج اس پرفتن دور کے اندر اگر ہم نے اپنی آنکھوں کو نہیں بچایا تو آگے جہنم کا سخت عذاب اللہ نے ہمارے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ حضرات مکرم، ایک اللہ کے ولی کی طرف اللہ نے یہ وحی نازل فرمائی کہ اے میرے بندے، تیرے بہت سارے گناہ ہیں، اس سے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے میں نے کتنی امتوں کو برباد کر دیا ہے، اس سے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے میں نے کتنی امتوں کو برباد کر دیا ہے۔ ہم لوگ جو نہیں برباد ہو رہے ہیں، کس کا کرم ہے؟ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ ابو جہل نے ایک بار کہا تھا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر آپ اللہ سے کہیے عذاب آ جائے، تو اس نے کہا تھا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ سے کہو پتھر برسا دے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ابو جہل نے یہ کہا تو اللہ نے آیت کریمہ اتاری وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ محبوب تم ان کے درمیان رہو اور اللہ ان کے اوپر عذاب نازل کر دے۔ تو بتاؤ کافر پر بھی عذاب نہیں آ رہا میرے آقا علیہ السلام کے صدقے کے اندر، ورنہ ہمارے گناہ آج جیسے ہیں، آج تو ہم سب کے سب تباہ و برباد کر کے رکھ دیے جائیں، کیونکہ نگاہوں کا گناہ اتنا سنگین ہوا کرتا ہے۔ ایک شخص میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ جو ہے مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ انہوں نے جب یہ بات کہی تو صحابہ جلال میں آ گئے۔ میرے آقا علیہ السلام معلم کائنات تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو بٹھایا اور بٹھا کر کے پوچھا تم یہ بتاؤ، اگر کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کرے تم پسند کرو گے؟ کہا نہیں۔ کہا اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرے تم پسند کرو گے؟ کہا نہیں۔ کہا اگر کوئی تمہاری ماں کے ساتھ ایسا کرو پسند کرو گے؟ کہا نہیں۔ میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم زنا کی اجازت مانگ رہے ہو، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی پھوپھی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی خالہ ہوگی۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس انداز میں اس کو سمجھایا، اس کے دل کی دنیا بدلی۔ میرے آقا نے دعا فرمایا، ساری زندگی پھر وہ کبھی گناہ کی طرف پلٹ کر کے نہیں گیا۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام اتنی پاکیزہ تعلیمات لے کر کے ہمارے درمیان تشریف لائے۔ اور گناہ کا وبال میں آپ کو بتاؤں، ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں خوبصورت بچہ مل گیا، اس بچے پر میں نظر پڑ گئی، میں غور سے دیکھنے لگا، میں نے کہا اللہ نے اس کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ تو میرے استاد نے کہا تم نے ایک جو ہے وہ خوبصورت بچے کو بری نظر سے دیکھا ہے، اللہ تمہیں اس کا عذاب ضرور دے گا۔ کہتے ہیں کہ 20 سال کے بعد مجھ کو سزا ملی۔ اس خوبصورت بچے کو میں نے ایک بار دیکھا تھا، اس کا عذاب اتنا بڑا آیا کہ 20 سال کے بعد میں قرآن کا جو حافظ تھا پورا قرآن میں بھول گیا۔ پھر اس کے بعد آج ہم جتنے جو ہے بد نظریوں کا شکار ہو رہے، ہمارے اوپر تو آسمان سے پتھر برس جانا چاہیے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یہ زنا اور یہ ایسی برائی ہے کہ جو بندہ اس کا مرتکب ہوتا ہے یہ گناہ اس کے گھر کی طرف پلٹ کر کے جاتا ہے۔ یعنی تم اگر اس گناہ کا ارتکاب کرو گے تو تمہارے گھر کے اندر بھی یہ گناہ ضرور آئے گا، کیونکہ جیسا بوگے ویسا ہی کاٹو گے۔ ایک بار میں نے روایت اس سے پہلے بھی بیان کی تھی کہ ایک شریف گھرانہ تھا، اس شریف گھرانے کے اندر اچانک اتفاق سے فاقوں کی نوبت آ گئی، لوگ جو ہے وہ بھوکے رہنے لگے، سارا گھر پریشان ہے۔ جب کہیں سے بھی روزی کا انتظام نہیں ہوا تو اس گھر کی ایک شریف خاتون تھی، اس نے جو ہے وہ دوپٹہ اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ اس نے یہ ارادہ کیا کہ جب میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں جاؤں گی اپنی عزت کو بیچ کر کے کچھ پیسہ لاؤں گی تاکہ میرے گھر والوں کی میں بھوک کا انتظام کر سکوں۔ وہ صبح میں نکلی تھی، شام تک سڑکوں پہ کھڑی رہی، کسی نوجوان نے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ شام کو پریشان ہو کر کے جب وہ گھر پہ آئی، باپ نے پوچھا میری بیٹی تم کہاں گئی تھی؟ اس شریف باپ نے جب سوال کیا تو شریف گھرانے کی خاتون نے جواب دیا ابا جان میں ایک شریف عورت ہوں، کبھی گناہ کی طرف میں بڑی نہیں ہوں، لیکن جب میں نے گھر کے اندر بھوک کا عالم دیکھا، کئی دن ہو گئے گھر پہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آج میں نے پورا ارادہ بنا لیا تھا، آج میں اپنی عزت بیچوں گی اور عزت کو نیلام کر کے چند ٹکے لاؤں گی تاکہ میں اپنے گھر والوں کی بھوک کے لیے کچھ انتظام کر سکوں۔ لیکن ابا جان مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے، سارا دن میں سڑکوں پہ گھومتی رہی، کسی نوجوان نے میری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تو باپ نے جواب دیا بیٹی اگر تم اسی طرح
جو ہے اور بھی گھومتی رہتی تب بھی کوئی تمہاری طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا، اس لیے کہ میں نے ساری زندگی اپنے نگاہوں کی حفاظت کی ہے، کسی غیر عورت کی طرف میں نے نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا ہے۔ تو جب میں نے اپنی نگاہوں کو بچایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیسے گوارا کرے گا کہ میری بچی کی طرف کوئی بری نظر اٹھا کر کے دیکھ لے؟ بتاؤ، اگر باپ نیک ہوتا ہے اللہ ان کی بچیوں کی عزتوں کی حفاظت ایسے فرماتا ہے۔ آج ہماری بچیوں کی عزتیں جو ہے وہ سر بازار جو ہے وہ نیلام کر دی جاتی ہے، جو ہے وہ جگہ جگہ اخبارات آپ اٹھا کر کے دیکھیں، آج بے حیائی کا یہ معاملہ ہوا، بے حیائی کا یہ معاملہ ہوا۔ یہ سب ہو رہا ہے کیوں؟ جب ہم اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو پھر ہمارے خاندان کی عزتیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی۔ آپ دور اولا کے اسلام اور مسلمانوں کو دیکھو، حیرت ہوتی ہے، ان کے پاس بھی تو نفس تھا، ان کے پاس بھی نفس تھا، لیکن اللہ نے ان کو کیسا اپنا خوف عطا فرمایا تھا۔ ایک جو ہے وہ لشکر ہے شام کو فتح کیا ہے، جب فتح ہو گیا عیسائیوں نے کہا کہ اب مسلمانوں سے ہم نہیں جیت پائے، ایک ہی راستہ بچ گیا ہے، ایسا کرو کہ خوبصورت عورتوں کے ذریعے مسلمانوں کو ورغلانے کی کوشش کرو، اور کوئی راستہ ہے نہیں۔ اب مسلمان شہر کے اندر داخل ہونے والے ہیں، شہر کی جتنی خوبصورت عورتیں تھیں، نوجوان لڑکیاں تھیں، سب کو نیم برہنہ کر کے، نیم ننگا کر کے راستے پر جو ہے انہوں نے قطار در قطار کھڑا کر دیا، تاکہ مسلمانوں کا لشکر جب اندر داخل ہوگا ان خوبصورت عورتوں پہ نظر پڑے گی، اور نوجوان جب کسی خوبصورت عورت کو دیکھتا ہے پھر اس کا نفس جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں رہتا۔ بڑے بڑے ہوشیار دانشور لوگ بھی خواہشات کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور نفس کا معاملہ تو ایسا ہے، نفس جب ضد پہ آ جاتا ہے اسے خدا سے ڈراؤ تو نہیں ڈرتا، جہنم کا عذاب یاد دلاؤ تب بھی نہیں ڈرتا، اللہ اس کے رسول کا واسطہ دو وہ نہیں مانتا ہے۔ اب انہوں نے عورتوں کو کھڑا کر دیا، سپہ سالار جب شہر میں داخل ہونے لگے انہوں نے دیکھ لیا کہ عورتیں کھڑی ہے، فوراً مسلمانوں کی طرف رخ کیا اور کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب فرما دو مسلمان مردوں سے اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھو۔ اے مسلمانوں، آج تمہارا امتحان ہے، اللہ کے حکم کے اوپر تمہیں عمل کرنا ہے، اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھنا ہے۔ مسلمانوں نے اپنے سپہ سالار کا ایک حکم سنا تھا، اپنی نظریں جھکا دی اور نظریں جھکا کر کے پورا بازار پار کر گئے، کسی مسلمان نے نظر اٹھا کر کے کسی ایک عورت کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا۔ بتاؤ، اتنی پاکیزگی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی تو دشمن ان کے سامنے پست ہوتے ہوئے نظر آیا کرتے تھے۔ آج ہماری نگاہیں آوارہ، ہمارے دل آوارہ، تو آج اب جگہ جگہ جو ہے ذلت و رسوائی کا شکار ہو رہے۔ اگر ہماری نگاہوں میں آج پاکیزگی آ جائے تو اللہ تعالیٰ دیکھو غیب سے کیسے ہمارے لیے مدد کا سامان پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرات مکرم، آپ نظروں کی حفاظت کے حوالے سے قرآن و سنت کے نصوص کو دیکھیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا تھا، اللہ اکبر، وہ کیسے اسلاف تھے ہمارے، اور ہمارے مرشد حضرت تاج الشریعہ کا معاملہ بھی کتنا بلند تھا۔ آج ہم ٹرین میں جاتے ہیں، آدمی ایسے تو بازاروں میں بچ جاتا، ٹرین میں کیسے بچیں گے؟ آپ کی سیٹ ہے، آپ کے بغل کے اندر اگر کسی غیر محرم عورت کی سیٹ، آپ کیسے نظریں بچائیں گے؟ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، اتفاق کی بات ہے آپ کی سیٹ کے بغل کے اندر ایک ایسی عورت کی سیٹ پڑ گئی جس کا لباس بھی ادھورا تھا۔ آج کل یہ ایک عجیب فیشن بن گیا ہے، اللہ نے جس جسم کو چھپانے کا حکم دیا یہ اس جسم کو دکھا کر کے معلوم ہے کیا چاہتے ہیں، تاکہ نگاہوں کو آوارہ کر کے معاشرے کو گندہ کر دیا جائے۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی نگاہوں کو آوارہ نہ کیا، تبھی تو اللہ نے ان کو مقام و رتبہ عطا فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک پردہ میرے اور اس عورت کے بیچ میں لٹکا دو۔ ایک پردہ لٹکایا اور بیچ میں چادر لٹکا دی تاکہ عورت ادھر رہے اور آپ ادھر رہے، نظر اچانک بھی اس عورت کے اوپر نہ پڑے۔ اب اس عورت نے دیکھا کہ یہ بزرگ آدمی اپنی نگاہوں کی اتنی حفاظت کر رہے، اللہ نے اس کو بھی غیرت عطا فرمائی۔ جب غیرت کے ساتھ نہیں آئی تھی، اللہ والے کو دیکھا تو اس کو بھی غیرت آ گئی، اس نے اپنی سیٹ کو چینج کرایا اور دوسری جگہ جا کر کے بیٹھ گئی۔ لوگ کہتے ہیں کیسے بچیں کیسے بچیں، میں کہتا ہوں کیسے کیسے مت کیا کرو، یہ سوچا کرو اللہ نے فرمایا ہے میں اللہ کے حکم پہ چلوں گا۔ جب تم ارادہ کر لو گے، ارادہ کرنا تمہارا کام ہے، بچانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ بچنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، جب ہم ارادہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ خود ہمارے بچنے کا سامان پیدا فرما دے گا، ورنہ ہم خود بچنا چاہیں
ہم تو ایک لمحے کے لیے بھی گناہ سے نہیں بچ سکتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا ہے تو کیسے کیسے بچنے کے سامان پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرات مکرم، آپ اپنے اسلاف کو دیکھیں گے تو آپ کے دل کے اندر گناہوں سے بچنے کا جو ہے وہ جذبہ پیدا ہوگا۔ آج جو ہے آپ لوگوں نے کتنی جگہ سنا ہوگا کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ میں فرار ہو رہی ہیں۔ کیوں فرار ہو رہی ہیں؟ کیا انہیں پتہ نہیں ہے وہ جہنمی ہے، وہ مشرک ہے، وہ جہنم میں جانے والے ہیں؟ ایک جنتی عورت کیا ایک جہنمی مرد کے ساتھ بھاگ سکتی ہے؟ کیوں بھاگ رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو دین بتایا ہی نہیں، قرآن و سنت کے بارے میں ہم نے ان کو آگاہ ہی نہیں کیا۔ اگر ہم نے ان کو قرآن و سنت پڑھایا ہوتا تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے والا مرد کتنا خوبصورت ہے، کتنا مالدار ہے۔ جب حضرت ام سلیم کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو مکہ کے اندر ایک بڑا مالدار شخص تھا، ابو طلحہ، جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ انہوں نے پیغام بھیجا ام سلیم کے پاس میں، مجھ سے نکاح کر لو۔ ایک بیوہ عورت کو ایک اتنا کروڑپتی شخص اگر نکاح کا پیغام دے تو اس کو اور کیا چاہیے؟ لیکن ام سلیم کی عظمتوں پہ قربان جاؤں، جواب کے اندر فرمایا، تم بڑے رئیس آدمی ہو، تم جیسے لوگوں کا رشتہ ٹھکرایا نہیں جاتا ہے، لیکن سنو، میں ایک مسلمان عورت ہوں، تم ایک کافر مرد ہو، اور مسلمان عورت کافر کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ مال ہے، ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ فرار ہو جاتی ہیں۔ کیوں فرار ہو جاتی ہے؟ انہیں دین کا پتہ نہیں۔ اگر انہیں اپنے اسلاف کی تاریخ پتہ ہوتی، حضرت خولا کی تاریخ پڑھو آپ، نگاہیں آج آوارہ کر رہی ہیں لڑکیاں، اور میں بتاؤں یہ کتنا بڑا جو ہے وہ معاملہ گمبھیر ہو چکا ہے، اور میں مسئلہ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ موبائل استعمال کرنا اگرچہ جائز ہے، لیکن اگر ملٹی میڈیا موبائل کسی کے پاس ہے اور اس کے اندر پھر نیٹ کا ریچارج ہے اور اس کو اندر نیٹ چالو کرتا ہے اور اس کو پورا یقین ہے یا ظن غالب ہے کہ جب میں موبائل یوز کروں گا تو گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو ایسے مرد اور عورت کے لیے موبائل استعمال کرنا ناجائز و حرام ہو جایا کرتا ہے۔ وہ جب ظن غالب اور یقین ہے کہ ہم گناہ کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اور نوجوان لڑکی کو آپ موبائل دے دیں اور موبائل میں نیٹ کا ریچارج بھی کروا دیں، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی بچی کو اٹھا کر کے جہنم کی آگ کے اندر ڈھکیل دیا آپ نے اپنی بچی کو۔ کیونکہ عورت تو پیٹرول کی طرح ہے، جب اس کو آپ نیٹ چالو کر کے دیں گے اور جب آگ پیٹرول سے ٹکرائے گی تو پھر معاشرے کو جلنا ہی جلنا ہے، برباد ہونا ہی ہونا ہے۔ کتنی جوانیاں اسی لیے تباہ ہو گئی ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہمارے بوڑھے پتہ نہیں انہوں نے اپنے بال دھوپ میں بیٹھ کر کے سفید کیے، انہیں شعور کیوں نہیں آتا۔ میں ان بوڑھوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنی بچیوں کے بگڑنے کے باوجود بھی ان کے ہاتھوں میں موبائل دے کر کے بگڑنے کا تماشا کرتے ہیں، اور جب بچی فرار ہو جاتی ہے آ کر کے کہتے ہیں حضرت کوئی تعویذ دے دو میری بچی واپس میرے گھر پہ آ جائے۔ تم نے اپنی بچی کو جہنم میں دھکا دے دیا، اب کہتے ہو امام صاحب نکال دو۔ اب وہ کیسے اس کو نکالا جائے گا؟ اگر نکالنا ہے تو نکالنے کا طریقہ یہ ہے انہیں دینی تعلیم پہلے سے دو اور گناہوں کے راستے کو بند کر کے رکھو۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ عورت کو بالا خانے پہ چڑھنے دینا بھی منع ہے، تاکہ غیر پہ نظر پڑے گی تو پھر وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت خولا مسلمانوں کا لشکر جنگ کے لیے آگے نکل گیا اور مسلمان عورتیں پیچھے رہ گئی، تو جو عیسائیوں کا کمانڈر تھا پطرس، اس نے آ کے مسلمان عورتوں کو جو ہے وہ قیدی بنا لیا۔ جب حضرت خولا نے دیکھا تو کہا عزت کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اے مقدس خواتین ہم اس طرح اپنی عزت کو نیلام نہیں کریں گی، خیمے کی لکڑیاں اکھاڑو اور ان سے مقابلہ کر لو، عزت کی حفاظت کرتے کرتے مر جانا یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اب جب لڑائی شروع کی ان مسلمان عورتوں نے 30 عیسائیوں کو قتل کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ پطرس جو ان کا سردار تھا کہنے لگا حضرت خولا سے تم بڑی حسین و جمیل عورت ہو، مجھ جیسی عورت کے پاس میں بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آتے ہیں، لیکن میں نے ان رشتوں کو منظور نہیں کیا ہے، تم اگر اپنا ہاتھ روک لو ہم سے جنگ نہ کرو تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بتاؤ جب غیروں کے قبضے میں ایک عورت چلی جائے اور اتنا بڑا صفے سالار اسے کہتا ہے میں تم کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار ہوں، تب تو اس کو بکھر جانا چاہیے۔ جیسے ہماری عورتیں آج کل جو ہے وہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ میں بڑی آسانی کے ساتھ میں تھوڑا سا حسن اور پیسہ اور گاڑی دیکھ کے فرار ہو جاتی ہیں۔ حضرت خولا نے کیا کہا تھا؟ حضرت خولا کے یہ جملے اگر سونے میں تولے جائیں تب بھی ان کے جملوں کی قیمت نہیں ادا ہو سکتی۔ حضرت خولا نے فرمایا تھا کہ تو اگرچہ سردار ہے، اگرچہ تو حسین و جمیل کچھ بھی ہے، لیکن سن تو کافر ہے، میں تجھ سے شادی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، میں اپنے جانوروں کو بھی تجھ سے چرانا گوارا نہیں کروں گی۔ میں اس طرح کی ہماری مائیں بہنیں تھی
تو ان کی گودوں سے پلنے والے وہ عظیم ہستیاں پیدا ہوئی کہ آج اسلام کا اجالا پوری دنیا کے اندر نظر آتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ مدینہ منورہ سے نکل کر کے دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں کیسے پھیل گیا۔ کیا مسلمانوں کے پاس بہت بڑی فوج تھی؟ کیا بہت بڑی طاقتیں تھی؟ کچھ نہیں تھی۔ کردار کے غازی بن کر کے پوری دنیا میں وہ پھیل گئے اور انہوں نے پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا۔ اگر ہمارے جیسے نگاہوں کے آوارہ، ذہنوں کے آوارہ، قلب و فکر کے آوارہ ہوتے تو اسلام جہاں سے نکلا تھا وہیں پر ختم ہو کر کے رہ جاتا، لیکن اللہ کو دین پھیلانا تھا۔ اللہ نے اس دور کے اندر دین کو پھیلانے کے لیے ایسے پاک باز لوگوں کا انتخاب فرمایا تھا۔ آپ دیکھیں کیسی پاکیزگی تھی اس زمانے کے اندر۔ مدینے کی عورتیں ہیں، مدینہ شریف میں راستے میں چل رہی ہیں، راستے میں چل رہی ہیں۔ آج ہم کتنی تقریریں کرتے ہیں ہماری ماؤں بہنوں کو، لیکن وہ راستہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے۔ ہم کو ان کے پیچھے پیچھے چلنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ جب تھوڑا سا راستہ ملتا ہے تو پھر ہم آگے نکل پاتے ہیں۔ آگے مدینہ منورہ میں عورتیں چل رہی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ میں چلیں۔ بس میرے آقا نے ایک جملہ فرمایا تھا، اس کے بعد میں کسی نے مدینہ منورہ میں کسی عورت کو راستے پہ چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ پھر راستے میں نکلتی تھی تو دیوار کے سہارے اتنا سٹ کر کے چلتی تھی کہ ان کے کپڑے مدینہ منورہ کی دیواروں سے اٹک جایا کرتے تھے۔ وہ جب ایسی پاکیزگی اللہ نے ان کو دی تھی تو اسلام کا اجالا ساری دنیا کے اندر پھیلتا ہوا نظر آیا۔ آج ہم کتنا سمجھاتے ہیں، آج جب ہم جب کچھ کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں یہ مولانا لوگوں کی باتیں ہیں۔ میں کہتا ہوں 5 کپڑوں کا کفن پہن کر کے تو بھی قبر میں جائے گی۔ یہ زیادہ دن تک یہ زرق برق لباس جلد پہ نہیں رہے گا، یہ حسن و جمال کے جو جلوے ہیں زیادہ دن تک نہیں رہیں گے۔ کتنی عورتوں کی مٹی پہلے بھی خراب ہو چکی ہے، تمہیں بھی 5 کپڑوں کا کفن پہن کر کے منہ چھپا کر کے رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ جب قبر میں رکھ دیا جائے گا اس کے بعد میں تمہیں پتہ چلے گا ان تقریروں میں جو کہا جاتا تھا وہ کتنا صحیح ہے، کیونکہ جو ہم کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ اس کی باتیں ہیں، اس کے محبوب کی باتیں ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑا سچا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ سے بڑا سچا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور اس رسول کی باتیں ہیں کہ مکہ کے کافر بھی کہا کرتے تھے کہ ہم نے آج تک اتنا بڑا سچا کائنات میں کبھی دیکھا نہیں ہے۔ ایسے سچے خدا اور ایسے سچے رسول کی باتیں اگر تمہارے دماغ میں نہیں آتی تو پھر قبر کی مٹی تمہیں سمجھا دے گی کہ یہ باتیں کتنی صحیح تھی اور ان کے اندر کتنی جو ہے وہ سچائی تھی۔ حضرات مکرم تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، دل، کان اور آنکھیں سب سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، سوال ہوگا اور سب پوچھا جائے گا آنکھوں سے تم نے کیا کیا دیکھا تھا۔ حضرات مکرم آنکھوں سے جب ایک لمحے کے بارے میں سوال کر لیا جائے تو ہم نہیں جواب دے پاتے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ تھوڑا سا تصور کرو، آپ اپنے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کوئی غلط چیز دیکھ رہے ہیں اور آپ کے والد آ جائیں یا آپ کا کوئی شریف رشتہ دار آ جائے اور آپ پر نظر پڑ جائے، آپ ڈر نہیں جائیں گے کہ اس نے مجھ کو بری چیز دیکھتے ہوئے دیکھ لیا موبائل پہ؟ تو جب آپ موبائل پہ بری چیزوں کی طرف نظر کر رہے ہوتے اس وقت تھوڑا سا تصور کر لیا کرو، کمرہ بند ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن میرا مولا مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اگر کمرہ بند ہو اور تم گناہ کر رہے ہو، ہوا کا جھونکا آ جائے، پردہ تھوڑا سا ہٹ جائے تو تم ڈر جاتے ہو کسی نے دیکھا تو نہیں، ڈر جاتے ہو کسی نے دیکھا کہ نہیں، اور گناہ کرتے ہو ڈرتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تم کو۔ تمہاری نگاہیں کچھ اور دیکھ رہی ہیں اور تمہاری نگاہوں کو کوئی اور دیکھ رہا ہے، وہ تمہاری نگاہوں کو کوئی اور دیکھ رہا ہے۔ تو حضرات مکرم نگاہوں کو اگر پاکیزہ کر لو تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسی اترتی ہے۔ میں کہتا ہوں 40 دن تک اپنی نگاہوں کو بچا کر کے دیکھ لو، اگر نمازوں کے اندر لطف نہ آ جائے، درود اور قرآن مقدس کی تلاوت میں اگر مزہ نہ آ جائے تو مجھ کو بتانا، میں اس کا ذمہ دار ہوں میں، کیونکہ میرے آقا کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے آقا نے فرما دیا ہے کہ جو بندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کی چاشنی اور حلاوت نصیب فرما دیا کرتا ہے۔ اور حضرات مکرم آج جیسا معاشرہ اور جیسی سوسائٹی بن گئی ہے، آپ دیکھیں ہمارے بزرگوں نے اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کیا، ورنہ نفس ڈرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے۔ گناہ کا جب نفس ارادہ کر لیتا ہے نا، آپ ہاتھ جوڑ لو کہ مت گناہ کر، اس کو سمجھا دو دیکھ جہنم میں چلا جائے گا، یہ ہو جائے، وہ کچھ بھی نہیں سنتا ہے۔ نفس کی مثال بزرگوں نے فرمایا دودھ پیتے بچے کی طرح ہے۔ بچہ جب دودھ پیتا ہے، اس کو جب ماں دودھ چھڑاتی ہے تو بہت ضد کرتا ہے وہ، اگر ماں ہار مان جائے اور دودھ پلا دے
تو جوان ہو جائے گا دودھ پینا نہیں چھوڑے گا. وہ بزرگوں نے تجربہ کر کے بتایا ہے. جوان ہو گئے بچے لیکن دودھ پینا نہیں چھوڑا انہوں نے بچپن میں جب ان کا دودھ نہیں چھڑایا گیا. لیکن اگر ماں ایک بھی نہ سنے بچے کی, روتا ہے رونے رہنے دو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, ماں اگر ضد کر لے تو پھر تھوڑے دن کے بعد میں بچہ خود ہی دودھ مانگنا بند کر دے گا. اور نفس کا معاملہ بھی بچے کی طرح ہے, گناہوں سے بچاؤ گے وہ ضد کرے گا بہت زیادہ تمہیں مجبور کرے گا, پریشان کر کے رکھ دے گا. لیکن تم جم جاؤ گے تو اس کے بعد میں نفس خود ہی ہار مان جائے گا, اس کے بعد میں اس کا بس نہیں چلے گا. اسی لیے تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ برا دوست 70-60 شیطانوں سے بھی زیادہ بھاری پڑتا ہے برائی کے اندر. یعنی 60 شیطان مل کر بھی اتنا بڑا فساد نہیں مچا سکتے جتنا ایک برا دوست فساد مچا دیتا ہے. پھر فرماتے ہیں 60 برے دوست مل کر بھی اتنا فساد نہیں مچا سکتے جتنا نفس اکیلا فساد مچا دیتا ہے. نفس کے فساد کے اندر بڑی طاقت ہے. جب وہ ضد پہ آ جاتا ہے نا, بڑے بڑے ہوشیاروں کو گناہ کروا کر کے چھوڑتا ہے, وہ پھر ایک نہیں چلنے دیتا کسی کی. اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جہاد سے نکل کر کے کچھ غازی آئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم لوگ اب جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آئے ہو. پوچھا یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا خواہشات نفسانی کے خلاف جہاد کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے. کیونکہ نفس سے جنگ کر لینا یہ ہر وقت بندے کی بس کی بات نہیں ہے. بس اگر اس کو پچاڑنا ہے تو ہم نہیں پچاڑ سکتے. اس کو پچاڑنا تو ایک ہی راستہ ہے, اے اللہ تو نے نفس کو پیدا کیا ہے, میں کمزور ہوں, میرے بس کی بات نہیں, اللہ مجھے اس کے شر سے بچا لے. بس اللہ ہی بچا سکتا ہے, ورنہ نفس جو ہے اس کو پچاڑنا کسی کے بس کی بات نہیں. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ حفاظت کرے تو کیسے بچتا ہے. حضرت عبید ابن عمیر تابعی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بارگاہ میں اس زمانے کا ایک بڑا مشہور سیٹ تھا. اس نے اپنی باندی کو بھیجا کہ جا تو آج حضرت عمیر بن عبید کو جو ہے وہ بہکا کر کے چلی آ. حسن کے آگے تو اچھے ناچتے ہیں, حسن کے آگے تو پتھر بھی موم ہو کر کے بہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں آج جو معاشرے کے اندر جو گندگی پھیلی ہوئی ہے, ایک ایسی چیز جس کا عورت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز کی ایڈورٹائز میں بھی جو ہے وہ نیم برہنہ عورت کو کیوں کھڑا کیا جاتا ہے. ان کو پتا ہے نفس جو ہے وہ عورت کی طرف جلدی جھکتا ہے. جب ہم عورت کی تصویر بنائیں گے, صابن سے مرد بھی نہاتا ہے عورت بھی نہاتی ہے, لیکن جب عورت کی تصویر بنائیں گے عورت کی طرف نظر اٹھے گی تو ہمارے صابن کو بھی دیکھے گا, ہماری ایڈورٹائز ہو جائے گی. اپنا جو ہے وہ کام دھندا آگے بڑھانے کے لیے یہ لوگ عورتوں کو استعمال کر رہے ہیں. اور عورت بیچاری نادانی کی وجہ سے سمجھ بھی نہیں پا رہی ہے. وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ آج مغربی معاشرہ مجھے عزت دے رہا ہے, عزت نہیں دے رہا ہے, تیرے حسن کو بیچ کر کے اپنی دکان اور اپنے کاروبار کو چمکا رہا ہے. اب اس نے کہا کہ جب عورت جب ان کے سامنے جائے گی تو وہ ضرور جو ہے وہ جو بکر جائیں گے اور پھر اس کے بعد میں رائے راست پہ نہیں رہ پائیں گے. اب عورت حاضر ہوئی حضرت عبید بن عمیر تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. اس نے گناہ کی پیشکش کی. حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو یہ بتا جب موت کا وقت آئے گا یہ گناہ تجھے اچھا لگے گا؟ کہ نہیں اچھا لگے گا. کہ یہ بتا تو جب قبر میں جائے گی اس گناہ کی یاد آئے گی اچھا لگے گا؟ کہ نہیں اچھا لگے گا. کہ یہ بتا قیامت کے دن جب تجھے نامہ اعمال دیا جائے گا اور تیرے نامہ اعمال میں یہ گناہ لکھا رہے گا تجھے اچھا لگے گا؟ کہ نہیں لگے گا. کہا جب نہیں اچھا لگے گا تو آج ہی اس گناہ سے تو بچ جا. اللہ والوں کی باتوں میں وہ تاثیر ہوا کرتی ہے. چند جملے کہے تھے, اس کے دل کی دنیا بدلی. وہ پلٹ کر کے اپنے گھر پہ گئی اور اس کے شوہر نے بھیجا تھا بہکانے کے لیے. اس کے بعد جب پلٹی ہے تو نیک عبادت گزار ہو گئی, ساری رات عبادت کرنے لگی. اس کا شوہر کہتا تھا پہلے ہماری ہر رات سواگ رات ہوا کرتی تھی, میں نے ان کی بارگاہ میں کیا بھیج دیا, اب تو اس کی ہر رات عبادت کی رات بن کر کے رہ گئی ہے. تو یہ اللہ والوں کے دل کے اندر جو یہ خوف تھا رب کا, اس خوف نے ان کو گناہ سے ایسے کھینچ کر کے رکھا تھا. آج ہمارے سامنے بھی یہ سب گندی چیزیں آتی ہیں, ہم کیوں نہیں اپنی نگاہوں کو جھکا لیتے؟ اللہ نے یہ آنکھیں دی ہے. میں ایک بات بتاؤں, اگر واقعی سنو گے تو طبیعت مچل جائے گی. جنت میں جب ہم جائیں گے انشاءاللہ سرکار کے صدقے میں جائیں گے. سرکار تاج الشریعہ ہمیں اپنے دامن سے وابستہ کر کے انشاءاللہ جنت میں لے کر کے جائیں گے ان اللہ والوں کے دامن کے صدقے میں. جنت میں جب کوئی بندہ جائے گا تو جنت میں جتنے ہمارے اعضاء ہیں ہر ایک کو طرح طرح کی لذتیں ملیں گی. زبان کو بھی لذت ملے گی, ہاتھوں کو بھی الگ لذتیں, سب کو لذتیں ملیں گی. لیکن آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی لذت کس کو ملے گی؟ سب سے بڑی لذت آنکھ کو ملے گی. اس لیے کہ جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے.
جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے. اگرچہ اللہ کا دیدار آنکھوں سے اور کسی جہد کے اندر نہیں ہوگا, وہ جہد وغیرہ سے پاک ہے, لیکن چونکہ دیکھنے کا کام آنکھوں ہی سے ہوتا ہے, اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھنا, دیدار تو سب سے بڑی نعمت جو جنت کے اندر پائے گی وہ آنکھیں پائیں گی. تو اس نعمت کو سنبھال کر کے رکھو. ابھی تو قبر میں جا کے پہلے انہی آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھنا ہے, اور پھر جنت میں جا کر کے اللہ تعالیٰ جس طریقے سے دیدار کی دولت عطا فرمائے گا اس طریقے سے دیدار کی لذتوں سے مالا مال ہونا ہے. تو اتنی بڑی نعمت کو ایسے ہی ہم گندگیوں کے اندر ضائع کر دیں, اتنی بڑی نعمت کو ہم گندگیوں کے اندر برباد کر دیں. اس نعمت کو سنبھال کر کے رکھو. اس نعمت کو اس لائق مت بناؤ کہ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں جہنم کی آگ اس کے اندر بھری جائے گی. حضرات مکرم, گناہ سے اگر نگاہوں کو بچا لیا تو سمجھ جاؤ کہ پھر جنت کی نعمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہے, کیونکہ زیادہ تر گناہوں کا جو معاملہ ہے وہ نگاہوں ہی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور حضرات مکرم, آج سوشل میڈیا وغیرہ پر آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر کے عام کیے جا رہے ہیں. بچہ اگر کوئی اچھی چیز دیکھنا چاہتا ہے تب بھی گندی چیز اس کے سامنے آتی ہے. آپ تقریر سننا چاہتے, گندگی آپ کے سامنے لا کر کے کھڑی کر دی جاتی ہے. یہ ایک بڑا لمبا ٹارگیٹ ہے. مقصد ان کا یہ ہے کہ مسلمانوں کی نگاہیں اگر آوارہ ہو گئیں تو ان کا دل آوارہ ہوگا. دل آوارہ ہو گیا, ایمان کمزور ہوگا, اور جس مسلمان کا ایمان کمزور ہو جائے اس کو جدھر چاہو ادھر لے کر کے چلے جاؤ, پھر وہ نہ اللہ سے ڈرتا ہے نہ اللہ کے رسول سے وہ ڈرتا ہے. وہ اور ہم نے دیکھا ہے جو لوگ نگاہوں کو صاف رکھتے وہ تھوڑی تھوڑی بات پہ اللہ سے ڈرتے کہیں گناہ نہ ہو جائے. حضرت مجمع کے بارے میں نے پڑھا, وہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے, ہمیشہ نگاہیں جھکا کر کے چلتے تھے. اتفاق سے ان کی نظر اڑ گئی, چھت پہ پڑ گئی. چھت پہ ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. جب چھت پہ نظر پڑی, عورت پہ نظر پڑی, فوراً نظروں کو جھکا لیا اور کہا کہ اللہ میں تیری بارگاہ میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں کبھی نظر اٹھا کر کے نہیں چلوں گا. میں یعنی ایک بار زندگی کے اندر گناہ ہو جائے ساری زندگی وہ نگاہوں کو جھکا لیا کرتے تھے. ہم سے کتنے گناہ ہوتے. مجھے یہاں پہ ایک شخص کی ایک بات بڑی پسند آئی. آج کل جب لوگ موبائل خریدتے ہیں نا, میں کہتا ہوں جو ملٹی میڈیا موبائل یوز کرے اور اس کی نگاہیں گندی نہ ہو, ہزاروں میں کوئی ایک بندہ نکل جائے اللہ کا ولی ہی ہوگا وہ کوئی, ورنہ کہاں کوئی بچ پائے گا. لیکن ایک میرے محب نے بچنے کا بڑا اچھا طریقہ نکالا اس سے بچنے کے لیے. انہوں نے جب اچھا موبائل خریدا ملٹی میڈیا, پہلے دن اللہ سے وعدہ کر لیا, اے اللہ اگر میں نے اس ملٹی میڈیا موبائل کے اندر کوئی ناجائز اور حرام چیز کو دیکھا تو یہ موبائل میں تیری راہ میں صدقہ کر دوں گا میں. اب ظاہر سی بات ہے 10,000 20,000 کا موبائل ہے, 5-10,000 کا موبائل ہے. ان نفس کو جو ہے جیسے جو ہے وہ بری نظر پیاری لگتی ہے, ایسے ہی نفس کو پیسہ خرچہ کرنے سے بڑی تکلیف بھی ہوا کرتی ہے. اب جب بھی نفس بہکاتا اور جو ہی وہ گندی چیز کی طرف جو ہے وہ کوئی ان کی کلک کرنے کے لیے انگلی اٹھتی, فوراً کہتا کہ پورا موبائل تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گا, وہ رک جاتے. اس طرح جو ہے وہ انہوں نے اپنی زندگی کو گناہوں سے سنبھال کر کے بچا کر کے رکھا. تو بندہ جب اللہ سے وعدہ کر لے, لیکن ہر بندہ وعدہ کرے بھی نہیں, جو بندے اللہ سے اللہ کی اتنی وعیدوں کو سن کر بھی نہیں ڈرتے, اگر وعدہ کرے وعدہ خلافی کر لے تو کہیں بڑا عذاب نہ آئے. کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کتنی وعیدیں فرمائی, لیکن بندہ ڈرتا ہوا نظر نہیں آتا ہے نا. کیونکہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا, یا رسول اللہ جب سے آپ نے کہا قبر دباتی ہے رات میں مجھ کو نیند نہیں آتی ہے. ہم تو کتنی بار سنتے ہیں ہم کو رات میں آرام سے نیند آ جاتی ہے. تو میرے آقا نے فرمایا قبر دباتی ہے, لیکن عائشہ بندہ مومن کو ایسے دباتی ہے جیسے ماں محبت سے پیار سے اپنے بچے کو دبایا کرتی ہے. تو ہم لوگ بھی سنتے ہیں لیکن ہمیں وہ یقین نہیں ہوتا. تو وعدہ وہی کرے جو اللہ کے وعدوں کو نبھانے کا پورا یقین رکھتا ہو. تو حضرات مکرم, اس طرح سے اگر موبائل کی گندگیوں سے آپ بچ جاؤ تو سمجھ جاؤ جوانی بچ گئی, اور پھر جوانی بچ گئی تو معلوم ہے کتنا بڑا انعام ملے گا. حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کے دن جب نفسی کا عالم ہوگا تو اللہ تعالیٰ کچھ خوش نصیبوں کو عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے پسینے میں ٹکنوں تک, کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوگا, کوئی جو سینے تک ڈوبا ہوگا, کوئی پورا ڈبکیاں لگا رہا ہوگا پسینے کے اندر. بڑا سخت وقت ہوگا, کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے, وہ ایسا ماجرا ہوگا کہ زبان سے اس کو بیان بھی نہیں. قرآن پاک خود کہتا بچے بھی بوڑھے ہو جائیں, اتنا سخت ہولناک وقت ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ بتاؤ کچھ لوگوں کو عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. انہی میں سے ایک وہ نوجوان جس کو عورت نے
گناہ کی دعوت دی، اس نے کہا میں گناہ نہیں کروں گا، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ یہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا میدان محشر میں، رب فرمائے گا میرے ڈر سے تو بچ گیا تھا، آج میں تجھے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرماؤں گا۔ ایک بزرگ جو کپڑا بیچا کرتے تھے، ایک خوبصورت عورت آئی کہ مجھے اتنا کپڑا خریدنا ہے، خرید لیا، کہا میرے گھر پہ پہنچا دو۔ اب جب گھر پہ کپڑا پہنچانے کے لیے گئے، زیادہ مال تھا، پہنچانے کے لیے چلے گئے، اس نے سارے دروازے بند کر لیے، بولے کپڑا خریدنا تو بہانہ ہے، میرے ساتھ تم کو گناہ کرنا ہوگا۔ ایک خوبصورت مالدار عورت اپنے محل میں لے جائے نوجوان آدمی کو، پھر کس کے قدم رک پائیں گے؟ لیکن جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے نا، اس کا عالم دیکھو۔ کہا کہ گناہ سے بچ جا، وہ کہ میں نہیں بچوں گی۔ کہا ٹھیک ہے، مجھے تھوڑی استنجا کی ضرورت ہے۔ اوپر جو ہے وہ چھت کے اوپر استنجا کے لیے اس کو بھیج دیا، وہ چھت پہ چڑھے اور انہوں نے نجاست کی اور اس کو اپنے بدن پہ مل لیا اور کہا مولا میں نجاست کے اندر آلودہ ہونا ناجائز سمجھتا ہوں، لیکن اللہ مجھے اپنی عزت بچانی ہے، اس لیے مولا میں نے اس کا ارتکاب کیا۔ جب عورت کے پاس نیچے آئے، کہا یہ تو پاگل معلوم ہوتا ہے، دروازہ کھولا، گھر سے نکال دیا، سیدھے وہ سمندر کے دریا کے کنارے گئے، اپنے جسم کو دھلا اور دھل کر کے کہا مولا تو خوب جانتا ہے میں نے اس گندگی کا جو ارتکاب کیا صرف تیرے خوف سے کیا ہے، مجھے تیرا ڈر لگتا تھا مولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ادا اتنی پسند آئی، جب وہ نہا کر کے باہر آئے ان کے بدن سے خوشبو آنے لگی، جب تک زندہ رہے ان کے بدن سے خوشبو آتی رہی، اور جب مر گئے تو ان کی قبر سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ بندہ جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ویسے انعام دیتا ہے۔ ایک خاتون کو ایک جو ہے بڑے رئیس آدمی نے غریبی کا فائدہ اٹھا کر کے پیسہ دینے کے لالچ میں اپنے مکان میں رکھ لیا، بند کر لیا، سارے دروازے بند کر دیے اور گناہ کی دعوت دی۔ تو اس خاتون نے کہا تھا کہ تو نے سارے دروازے بند کر لیے، ایک دروازہ اگر تو اور بند کر لے تو میں گناہ کے لیے تیرے ساتھ میں تیار ہوں۔ کہا میں نے سارے دروازے تو بند کر دیے، کون سا دروازہ باقی رہ گیا؟ کہا تیرے میرے اور خدا کے درمیان جو دروازہ ہے تو وہ دروازہ بند کر دے، میں گناہ کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بدن پہ جو ہے وہ کپ کپی طاری ہو گئی کہ بندے اور خدا کے درمیان کا دروازہ کون بند کر سکتا ہے؟ خدا تو بندے کو ہر جگہ دیکھتا ہے، ہر جگہ دیکھتا ہے۔ اس کے بدن پہ کپ کپی طاری ہوئی، پیسہ دے کر کے عورت کو گناہ سے توبہ کر کے باہر کر دیا۔ تو بندہ جب اللہ سے ڈرتا ہے، میرا آقا فرماتے ایسا بندہ جب میدان محشر میں جائے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ گرمی محشر کے اندر اس کو عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ وقت سمٹ گیا، میں نے نگاہوں کی حفاظت کے بارے میں بہت باتیں کرنی تھی، لیکن میں نے جو شروع میں بتایا تھا کہ مصر کے ایک شیخ ہیں جن کا نام ہے محمد خالد ثابت، انہوں نے جب حدود تاج الشریعہ کا یہ فتویٰ پڑھا کہ ٹی وی دیکھنا جائز نہیں ہے، ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی جائز نہیں ہے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بریلی کے اندر ایک شیخ ہیں اختر رضا نام کے، ان کا جب میں نے یہ فتویٰ پڑھا تو میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر دنیا والے آج بریلی کے شیخ اختر رضا کے فتوے پہ عمل کر لیں تو دنیا سے ساری برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج معاشرے میں جتنی برائیاں ہم کو نظر آ رہی ہیں، بے حیائیاں نظر آ رہی ہیں، یہ سب کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ ویڈیو تصویر وغیرہ کے ذریعے آ رہی ہے۔ اگر آج ہم ان برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں، حضور تاج الشریعہ کے فتوے پہ عمل کر لیں، ہمارے گھروں کا ماحول جو ہے وہ ایسا جنت نما ماحول بن جائے گا۔ آج دیکھیں میں نے بڑے شریف لوگوں کو دیکھا ہوں، جب بیان کرتا ہوں میری زبان جلتی ہے اس بات کو بیان کرتے ہوئے، جب ہم نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، شریف خاندان کی بات کر رہا ہوں میں، بگڑے ہوئے لوگوں کی بات میں نہیں کرتا، ان کی عورتیں جب نکاح پڑھانے جاتے ہیں، اجازت لینے جاتے ہیں، ساری زندگی پردے میں رہنے والی عورتیں جب شادی حال میں پہنچتی ہیں اپنا دوپٹہ اتار کر کے اپنے گھر پہ رکھ کے آتی ہے یا اپنے کندھے پہ رکھ کے لاتی ہے، کیوں؟ تاکہ میک اپ جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے، حسن جو ہے وہ چھپ کر کے نہ رہ جائے، لالی پاؤڈر کا نظارہ جو ہے وہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر کے نہ رہ جائے، اور پھر اس کے بعد میں جو غضب و جو قیامت کا جو منظر نگاہوں کے سامنے آتا ہے جس سے کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ ایک اگر اجنبی مرد راستے کے اندر آپ کی بچی کی اگر تصویر لے تو آپ اس کو تماچا مار دیں گے، تو کون ہوتا ہے میری بچی کی تصویر لینے والا؟ اگر آپ کی بچی کو راستے میں کوئی پھول پکڑا دے اس کو تماچا مار دیں گے، تو کون ہوتا ہے آوارہ گردی کرنے والا؟ یہ ساری چیزیں باہر ہیں، لیکن وہی شادی حال میں ہم دیکھتے ہیں اجنبی مرد جس کا کوئی دور کا بھی رشتہ نہیں ہے، کتنی مرتبہ تو کافر کیمرہ مین ہوتے ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کے، ہماری بچیوں کے چہرے کے بھی سین لے رہے ہیں، ان اعضاء کے بھی سین لے رہے ہیں جن کو عام طور پر ہم دکھانا بھی گوارا نہیں کرتے، الگ الگ سے زوم کر کے زاویہ بدل کر کے سارے سین لے کر کے جاتے ہیں۔ وہ لے جا کر کے کیا کرتے ہیں وہ لے جانے والے جانے، لیکن اس وقت
باپ کی غیرت بھی مر جاتی ہے، بھائی کی غیرت کا بھی جنازہ نکل جاتا ہے، خاندان کے شریف لوگوں کی عزتیں، ان کی آنکھوں کا پانی مر جاتا ہے، ساری بے غیرتی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات مکرم، میں کہتا ہوں یہ ایسا گناہ ہے جو تصویر بننے کے بعد ہمیشہ باقی رہے گا، اور اس گناہ کو تم قبر میں چلے جاؤ گے اور قبر میں بھی یہ گناہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر وہ آخر میں بات میں ضرور کہوں گا، شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا، بندہ جب مرنے لگتا ہے نا، ملک الموت آ کر کے کہتے ہیں ایک گھڑی باقی رہ گئی، بس تو مرنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے دنیا بنی ہے تب سے لے کر کے قیامت تک جتنے خزانے اللہ نے پیدا کیے ہیں اور جتنے خزانے اللہ پیدا کرنے والا ہے، سارے خزانے لے لے، ایک گھڑی اور دے دے۔ حضرت ملک الموت کہتے ہیں ایک گھڑی اب نہیں ملے گی، ساری دنیا کے خزانے تو دے دے گا تب بھی نہیں ملے گی۔ بتاؤ، زندگی کی یہ قیمتی سانسیں ساری دنیا کے خزانے دے کر ایک گھڑی بھی ہم نہیں بڑھا سکتے۔ وہ زندگی کی قیمتی ساتیں نگاہوں کو آوارہ کر کے، آلودہ کر کے، گندہ کر کے ہم گزار دیں گے، رب کو جا کر کے کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، الم نجعل لہ عینین، اے بندے کیا تیرے میں نے دو آنکھیں نہیں بنائی ہیں؟ دو آنکھیں دی ہیں اور بتایا بھی تھا جھکا کے رکھنا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں بندہ جب پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا کیا تو دیکھ کے آیا؟ بندہ کیا جواب دے گا؟ کیا اتنی مجال ہے اللہ کی بارگاہ میں چند لمحے کھڑے رہ سکے؟ سالوں سال جب کھڑا رہنا پڑے گا، اس وقت کیا کیفیت بنے گی؟ خدا کے لیے موبائل کی گندگیوں سے اپنے گاؤں کو بچاؤ، معاشرے اور سوسائٹی کے اندر جو گندگیاں پھیلی ہوئی ہیں ان سے اپنی نگاہوں کو بچاؤ۔ یہ کیوں کہتے ہو اب وہ بے پردہ آ گئی، وہ بے پردہ آ گئی تبھی تو اللہ نے تجھے حکم دیا تھا نگاہ جھکا کے رکھ۔ اگر کوئی چیز تیرے سامنے چھپانے والی نہیں تھی تو نگاہیں جھکانے کا مطلب کیا تھا؟ نگاہیں تو اسی لیے جھکانے کا حکم دیا تھا تاکہ تیری نگاہوں کے سامنے کوئی گندگی نہ آنے پائے۔ اپنی نگاہوں کو بچا کر کے رکھو، اگر بچا کے لے گئے ان آنکھوں سے تم دیدار مصطفیٰ بھی کرو گے، اور ان آنکھوں کو بچا کے لے گئے تو اللہ تعالیٰ جس انداز کے اندر تمہیں دیدار عطا فرمائے گا وہ دیدار بھی تم کو نصیب ہوگا۔ اللہ رب قدیر ہماری نگاہوں کی حفاظت فرمائے، شریعت مطہرہ پہ ساری زندگی چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان بے زندگی، ایمان ہی پر خاتمہ